ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے کھانے اور ایک اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا تھا اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی۔ اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ رہتا تو دوسری جگہ پانی برس کر بہہ کر اس کی کھیتوں میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ اس کے کان میں آواز آئی، کوئی بادلوں سے کہہ رہا تھا، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس باغ والے کا نام بھی لیا گیا۔ چنانچہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کر خوب موسلا دھار پانی برسایا۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس شخص کے باغ میں آتی تھی۔ یہ شخص اس پانی کے ساتھ چلا کہ دیکھوں جا کر کہ کیا ماجرا ہے اور کس بزرگ کی کرامت ہے۔ وہ نہر کے کنارے چل کر اس باغ میں پہنچ گیا۔ یہ پانی اس باغ میں نالیوں کے ذریعے پہنچ گیا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا، حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے فرمایا، آپ میرا نام دریافت کیوں کرتے ہیں؟ اس مسافر نے کہا، میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے آپ ہی کا نام بتایا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آ گیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کی تلاش کے لیے میں پانی کے ساتھ ساتھ چل کر یہاں تک آیا کہ معلوم کر سکوں کہ وہ کون سے بزرگ ہیں۔ تو حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا، جب آپ نے دریافت کر لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں اس کے 3 حصے کر ڈالتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک حصہ باغ کے خرچ کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں ڈالتا ہوں۔ اس لیے جب میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔